السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو پیارے دوستو، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ایک بھائی نے ہم سے سوال کیا کہ کیا جنبی یعنی جنابت کے حالت میں بندہ قربانی کے جانور کو یا اور کسی جانور کو ذبح کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور دوسرا جو سوال بھائی نے کیا ہے یونس علی رضا صاحب نے کہ کیا جنابت کی حالت میں ہم جنازے کو کاندھا دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کروں گا کہ جنبی مرد یا حائضہ عورت کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اگر وہ جنبی ہو تو اس کے لیے بسم اللہ پڑھ کر قربانی کرنا جائز ہے۔ یہ اس لیے کہ جنبی شخص کے لیے بسم اللہ پڑھنا جائز ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ اس کو صرف قرآن مجید کے پڑھنے سے روکا جائے گا، نہ کہ ذکر و اذکار سے، اور اسے لیے غسل کرتے وقت اس کے لیے بسم اللہ پڑھنا مشروع ہے، اور جنابت کفر سے بڑھ کر نہیں، اور کافر بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرتا ہے۔ تو اور دوسری بات کہ حائضہ عورت کا ذبیحہ مباح ہے، کیونکہ وہ بھی جنبی کی معنی میں ہے۔ ایک احادیث مبارکہ ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی ایک لونڈی صلح میں بکریاں چرا رہی تھی۔ اس نے ایک بکری کو موت کی کشمکش میں دیکھا تو ایک پتھر توڑ کر بکری کو ذبح کر دیا۔ تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اسے نہ کھاؤ، کہ حتیٰ کہ ہم اسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کے متعلق معلوم کر لیں۔ یہ کسی اور سے کسی اور سے ان سے دریافت کرنے سے نہ بھیج دوں۔ تو وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے یا کسی اور کو بھیجا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اسے کھا لو۔ اور دوسری بات کہ کیا جنازے کو کاندھا دے سکتے ہیں جنابت کی حالت میں؟ تو دیکھیں جناب، جنابت کی حالت میں صرف و صرف ہمیں قرآن مجید کو چھونا اور اس کو پڑھنا اور مسجد میں جانا ان سے روکا گیا ہے، باقی چیزوں سے نہیں روکا گیا ہے۔ تو پیارے دوستو، کیونکہ جنابت میں زیادہ دیر رہنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ جب تک انسان اس حالت میں ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے دور ہوتے ہیں۔ تو بلا وجہ جنابت کی حالت میں اتنی دیر رہنا مکروہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جیسے ہی ہم پر غسل واجب ہو جائے تو ہمیں غسل کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ مکروہ ہے۔ تو یہی تھا آج کا ہمارا موضوع۔ آپ سے میں آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اسی طرح سوال پوچھا کریں، جتنا بھی ہمارے علم میں ہوگا ہم آپ کے سامنے ان کے سوالات کا جوابات ہم پیش کریں گے۔ اگر ہمارے علم میں نہیں ہوا تو ہمارے استاذہ ہیں، ان سے میں پوچھ کر آپ کو بتاتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔